السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ہمارے ایک بھائی کی طرف سے سوال ہے کہ حضرت لگاتار 3 جمعے چھوڑ دینے سے کیا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں رہتا ہے؟ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن وہ کون سی گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن جمعے سے پہلے ہمیں کیا کیا تیاری کر لینا چاہیے؟ ان تینوں سوالوں کا جواب میں اس ویڈیو کے اندر دینے کے لیے جا رہا ہوں قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں۔ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور سننے کے بعد آپ کی طبیعت بھی خوش ہو جائے گی۔ آئیے گا، پہلا سوال کہ کیا لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دینے سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے؟ تو دیکھیے گا، اس کے تعلق سے آپ نے بھی، ہم نے بھی، بہت سارے لوگوں نے بچپن سے سنتے چلے آئے ہوں گے کہ بھئی لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیے تو انسان مسلمان نہیں رہتا ہے۔ آج اس کی حقیقت جان لیں۔ جب اس کے تعلق سے ہم نے دیکھا تو بہت ساری حدیثوں کے اندر وعیدیں آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے گا، جو نماز، چاہے وہ 5 وقت کی نماز ہو یا جمعے کی نماز ہو، یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی ظہر کی نماز فرض نہیں ہے، جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، عصر کی نماز فرض نہیں ہے، مطلب جو ضروریات دین میں سے جو چیزیں ہیں، اگر وہ فرضیت کا انکار کرے کہ بھئی ظہر کی نماز فرض ہی نہیں ہے، تو پھر انسان اسلام سے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں اللہ رب العزت نے فرض کی ہوں اور دوسرا بندہ جو ہے انکار کرتا ہو تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیے تو کیا پھر اس کے اوپر حکم لاگو ہوگا؟ تو آئیے گا، ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، وہ آپ سماعت کر لیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی جمعے کے تعلق سے کہ جس شخص نے غفلت اور سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے وعید یہ آئی ہے کہ وہ منافق ہے۔ کیا ہے؟ وہ منافق ہے۔ اگر 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیے تو وہ منافقوں میں سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ کیسی مہر لگا دیتا ہے؟ ایسی مہر لگا دیتا ہے کہ اسے آپ کتنا بھی سمجھائیں اس کو پھر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ 3 جمعے سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو وہ فاسق مولن ہوتا ہے، فاسق مولن ہوتا ہے۔ منافق کہا گیا ہے، فاسق مولن کہا گیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے شخص کے دل پر اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتا ہے۔ لیکن کہیں بھی کسی بھی جگہ حدیث پاک میں یہ نہیں ملتا ہے کہ اگر کسی نے لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیے تو وہ ایمان سے نکل گیا، مسلمان نہیں رہا، ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کبھی بھی جمعے کی نماز ہو یا 5 وقتہ نماز ہو جو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہیں، جیسے بھی آپ کو موقع ملے آپ فرض نماز کو ادا ضرور کریں، نماز مت چھوڑیے گا۔ نماز چھوڑنے پر بہت ساری وعید آئی ہیں اور نماز چھوڑنے والے پر اللہ کا عذاب آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنا سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے گا، جمعے کے تعلق سے میں آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں اس کی کیا فضیلت ہے وہ کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو یعنی جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ جیسے کہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ بھی رکھا، کسی مریض کی عیادت بھی اس دن کر لی، اور
کسی کا انتقال کہیں آس پاس میں ہو گیا اور اس نے جنازے میں شرکت بھی کر لی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے نا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب آئیے گا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن نہائے، اچھی طریقے سے صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور نماز کے لیے جلدی نکلے، دو شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی دو شخص بیٹھے ہوئے ہوں تو انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، ٹھیک ہے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے اسے پڑھے، اور امام صاحب جب خطبہ پڑھیں تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان میں اس نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب آئیے گا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمران بن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن نہائے اور جمعے کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے مٹا دی جاتی ہیں، اور جب وہ چلنا شروع کیا تو جب وہ چلتا ہے جمعے کے دن نماز کے لیے تو ہر قدم پر اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ معجم کبیر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے، یعنی 200 سال عبادت کا اسے ثواب ملا کرتا ہے۔ اب آئیے گا، دیکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن جو شخص اچھی طریقے سے غسل کرتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے اور امامہ شریف پہنتا ہے، یعنی امامہ باندھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اور جو شخص جمعے کے دن خود بھی غسل کرے اور اپنی اہلیہ کو بھی غسل کرائے، ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی جمعرات کی رات میں یا جمعے کے دن فجر میں وہ ہم بستری وغیرہ کرے، خود بھی غسل کرے اور بیوی کو بھی غسل کرائے، تو اسے اس پر بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ چیز ہو گئی، اور دو چیزیں میں آپ کو اور بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں نماز کے لیے جائیں تو اس سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی یتیم بیوہ کسی بھی شخص کی آپ مدد کر دیں۔ جمعے کے دن صدقہ کرنا کسی بھی دن آپ صدقہ کریے گا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن نماز سے پہلے آپ صدقہ کریں گے تو اس کا بہت ہی بڑا ثواب ملے گا۔ اور لاسٹ والا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے، ایک ایسی ساعت آتی ہے جس وقت میں جو بھی آپ جائز دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی مولانا صاحب وہ کون سا وقت آتا ہے جمعے کے دن؟ تو دیکھیے گا، اس کے اندر علماء کرام کا جو ہے اختلاف ہے، ائمہ کرام کا اس میں اختلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ جمعے سے پہلے وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تو کسی نے کہا کہ جب امام صاحب منبر پر بیٹھتے ہیں اور وہ خطبہ پڑھتے ہیں اور دونوں خطبوں کے بیچ میں جو امام صاحب بیٹھتے ہیں نا، تو اس وقت وہ وقت آتا ہے جس میں کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے آپ عبادت میں لگے رہیں۔ جب آپ جمعے سے لے کے عصر کی نماز کے بعد تک سورج غروب ہونے تک آپ عبادت میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ گھڑی آپ کو مل جائے گی جس وقت میں آپ کی ہر دعا قبول ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔